سقراط کے بارے میں ایک کہانی ہے جو طب یونانی کے پہلے طبیب ہے اور سقراط کو اپنی مہارتوں کی وجہ سے بادشاہ وقت نے طبیب اول کا لقب سے نوازا۔ ان کے ایک طبیب پڑوسی اس لقب سے جلنے لگا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کسی کو آزمائے بغیر اتنے بڑے اور مقدس عہدے کا لقب طبیب اول کا لقب آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایسا کیا ہے کہ سقراط سے یہ لقب چھین سکے؟ اس کے پڑوسی طبیب نے کہا، میرے پاس اس کا حل موجود ہے، اور وہ یہ کہ میں بھی زہر بناؤں گا اور وہ بھی زہر بنائے گا۔ میرا بنایا ہوا زہر سقراط پیے گا اور اس کا بنایا ہوا زہر میں پیوں گا۔ جو زندہ بچا وہ طبیب اول کا حقدار رہے گا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ سقراط کو بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا اور اس کے پڑوسی طبیب کا سارا ماجرا اس کو سنایا۔ سقراط نے کہا، مجھے منظور ہے، لیکن بادشاہ سلامت، مجھے کچھ مہلت دی جائے۔ دونوں طبیبوں کو بادشاہ نے 40 دن کی مہلت دی اور وہاں سے رخصت ہوئے۔ 40 دن تک سقراط پانی کو کوٹتے رہے، جیسے حکیم دوائی کو کوٹتے ہیں، وہ اپنی اس میں جس کو کیا کہتے ہیں، سقراط پانی کو کوٹتے رہے اپنے پڑوسی کو خوف اور وہم میں مبتلا کرنے کے لیے کہ تجھے ختم کرنے کے لیے میں نے زہر بنانا شروع کر دیا ہے۔ پڑوسی بھی روزانہ کوٹنے کی آوازیں سن سن کر اس خوف وہم میں گرفتار ہوا کہ سقراط واقعی مجھے زہر قاتل پلائے گا۔ قصہ مختصر، 40 دن بعد دونوں طبیب بادشاہ کے دربار میں اکٹھے ہوئے اور ہر ایک نے اپنا بنایا ہوا زہر بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ سقراط کو اس کے پڑوسی نے اپنا بنایا ہوا زہر پینے کے لیے دیا، جو سقراط نے پیا اور اپنے آپ پر اعلیٰ طبی مہارتوں کی وجہ سے خود پر قابو پایا اور زندہ بچا۔ اب جب سقراط نے اپنا بنایا ہوا زہر اپنے پڑوسی طبیب کو پینے کے لیے دیا، جو حقیقت میں پانی تھا، حقیقت میں وہ پانی ہی تھا، تو وہ کچھ ہی دیر میں اپنی جان کی بازی ہار۔ بادشاہ نے سقراط سے پوچھا کہ ایسا کون سا زہر پلایا جو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا؟ سقراط کہنے لگا، میں نے سوائے پانی کے اس کو کچھ بھی نہیں پلایا، یہ اپنے خوف اور وہم کی وجہ سے مرا ہے، اور جو کچھ بوتل میں بچا تھا خود بادشاہ کے سامنے اس کو پی لیا۔ حقیقت میں خوف اور وہم یہ قاتل ہے۔ ایسے ہی اگر کسی جگہ وبا اور بیماری سے لوگ مرتے ہیں، اس سے دگنے خوف اور وہم کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ آپ کے نفسیات آپ کی قوت مدافعت پر اثر انداز ہوتی ہے، اور نفسیات تمام اعضاء کے ساتھ گروپ کی شکل میں کام کرتی ہے۔ جب آپ نفسیاتی طور پر ٹوٹتے ہیں اور آپ کی نفسیات پارا پارا ہو جاتی ہیں، تب آپ کی قوت مدافعت بھی جواب دے جاتی ہیں۔ اسی جیسا ایک اور واقعہ مشہور ہے کہ کسی گاؤں میں ایک جگہ ویرانے کے طور پر مشہور ہوئی، اور اس جگہ کے ساتھ گاؤں کے لوگوں کے کام اور دوسری ضروریات وابستہ تھی، وہاں سے لکڑیاں چننا اور اپنے جانوروں کے لیے جو ہے چارہ لانا۔ لیکن وہ ویرانے سے مشہور ہوئی کہ جو وہاں پہ جاتا ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، جنات کا بسیرا ہے اور ڈراؤنی چیزیں ہیں۔ لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ جنہوں نے یہ مشہور کیا، انہوں نے اپنے وہم اور خوف کی وجہ سے اس بات کو مشہور کیا۔ لیکن گاؤں میں ایک آدمی جو بہادر بنا اور اس نے کہا کہ میں وہاں پہ جاتا ہوں، وہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے، آپ میرے ساتھ رہیے۔ تو گاؤں والوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب سب گاؤں والے جمع ہوئے
اور وہ ایک جگہ بیٹھ گئے، اور وہ بہادر آدمی اس نے تیاری کی کہ میں وہاں پہ جاؤں گا اور میں واپس ہو کر آؤں گا، لیکن یہاں پہ گاؤں کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ چلے گا، کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اسی جگہ پہنچ چکے تھے جس جگہ میں ہمارے کام کاج ہوتے ہیں، جس جگہ میں ہم اپنی جانوروں کو چارہ کھلاتے ہیں، ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ ایسی کون سی دلیل ہوگی آپ کے پاس، ایسا کون سا ثبوت ہوگا کہ آپ وہاں تک پہنچ چکے تھے؟ تو کسی نے کہا کہ ہم اس کو کوئی لوہا لکڑی دے دیتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ لے کر اور ہتھوڑا لے کر اس کو اس جگہ پہ گاڑ کے آ جائے، بس اگر اس نے اس جگہ پہ اس کو گاڑ کے آ گیا تو ہم سمجھیں گے کہ یقیناً کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہم ہے، خوف ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ اپنے ساتھ ہتھوڑی اور جو ہے لکڑی سریا وغیرہ لے کر کہ وہاں پہ وہ اس کو گاڑے گا اور واپس ہو کر آئے گا، اور یقیناً وہ چلا گیا، لیکن اس کے دل میں بھی خوف تھا، وہم تھا کہ واقعی کچھ ایسا نہ ہو جو مجھے وہاں پہ ختم کر دے۔ اب جب وہ وہاں پہ پہنچا، صحیح سلامت پہنچا، کچھ بھی نہیں، اور اسی جگہ پہنچ کر اس نے اس لکڑی کو، اس سری کو ہتھوڑی کے ذریعے سے خوب ٹوکا 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 اس کو گاڑ دیا، اور گاؤں والے بھی اس کی آوازیں سن رہے تھے کہ ہاں بندہ تو پہنچ چکا ہے، اور لکڑی یا سریے کو گاڑنے کا جو وہ ہتھوڑی کے ضربے ہیں وہ سنائی دے رہی ہے۔ اب گاؤں والوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی وہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہے، بندہ صحیح سلامت پہنچ چکا ہے، لیکن اب اس کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں۔ جب ٹک ٹک کی آواز ختم ہو گئی، اب گاؤں والے انتظار کرنے لگے کہ وہ واپس آئے گا، لیکن وہ انتظار بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور بندہ واپس نہ آیا۔ گاؤں والوں نے ہمت باندھی اور وہاں پہ چلے گئے اور دیکھا کہ وہ وہاں پہ مرا ہوا پڑا ہے، اپنے ہتھوڑی اور لکڑی اور سری کے ساتھ مرا ہوا پڑا ہے۔ لیکن کیا وہ واقعی اس چیز سے مرا جس پہ گاؤں میں باتیں ہو رہی تھی کہ وہ جگہ ویرانہ ہے، وہاں پہ آدمی قتل کر دیا جاتا ہے، یا اس کو اپنے خوف اور وہم نے مارا؟ تو حقیقت میں پتہ چلا کہ اس کو اپنے خوف اور وہم نے مارا۔ وہ جلدی جلدی میں گھٹنوں کے بل بیٹھا، لیکن جب اس لکڑی کو وہ ٹوکنے لگا تو ساتھ میں اپنے دامن کو بھی جو پھیلا ہوا تھا وہ اس نے اس کے ساتھ جو ہے گاڑ دیا اور ٹوک دیا۔ اب جب وہ وہاں سے اٹھنے لگا تو اس کا دامن تو اس سریے میں جو ہے بند ہو چکا تھا، تو اس کو جھٹکا لگا اور وہ سمجھا کہ کسی نے مجھے پکڑ لیا، اور اسی جگہ پہ اس کی جان نکل گئی، جو حقیقت میں اس کا خوف تھا، جو اس کے دل میں خوف تھا۔ تو احتیاطی تدابیر پر عمل کیجئے، احتیاطی مشوروں پر عمل کیجئے اور خوف سے آزاد ہو کر جیے۔ یہ تھا دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔